رمضان کے مہینے میں ایک اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو بہت بڑا فضل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. وہ جنات، وہ شیاطین جو کہ شر کی طرف مرغوب کرتے ہیں، ان کو قید کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر شیاطین قید ہو جاتے ہیں تو گناہ تو نہیں ختم ہو جاتے دنیا سے. لوگ پھر بھی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہوتی ہے، شراب جوا ہو رہا ہوتا ہے، غلط چیزیں تو ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ایک ہمارا نفس بھی ہے، ایک ہمارا نفس بھی ہے. اور نفس جب بگڑا ہوا ہوتا ہے تو شیطان کو تو زحمت ہی نہیں کرنی پڑتی. جس کا نفس بگڑا ہو، جس کا نفس بے قابو ہو، جس کا نفس اس کے اوپر غالب ہو، وہ تو شیطان کا ویسے ہی دوست ہے. شیطان اس کے اوپر محنت نہیں کرتا. شیطان اس کے اوپر محنت کرتا ہے جس نے اپنے نفس کو قابو کر کے اب وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ نفس تو گیا، اب مجھے خود محنت کرنی ہے. اچھا، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیز نفس کو سب سے زیادہ پرووک کرتی ہے، یعنی کہ اس کو پروموٹ کرتی ہے یا اس کو انکریج کرتی ہے، اس کو بھی کرب کر دیا. وہ کیا چیز؟ وہ کھانا پینا. رمضان کے مہینے میں کھانا پینا محدود کر دیا. اب ہم دو جگہ پہ غلطی کر دیتے ہیں. پہلی جگہ پہ غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں سمجھتے ہیں کہ افطار کے وقت ہم نے اگر اتنا نہ کھایا کہ ہمارے پچھلے 5 دن کا کھانا پورا نہ ہو گیا تو شاید یہ کوئی گناہ کبیرہ ہے. ہم ماشاءاللہ جو عام پورے سال میں چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے وہ ہمارے رمضان میں ہم کھاتے ہیں کیونکہ اب ہمارے کلچر کا حصہ بن گئی ہے. پکوڑے، سموسے، چاٹیں اور پتہ نہیں کیا کیا، ساری فرائیڈ چیزیں، فرائیڈ آئٹمس. بلکہ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر یہ نہ ہو تو پھر تو مزہ ہی نہیں ہے. مزہ جو ہے ایسوسیٹ ہو گیا ان چیزوں کے ساتھ. اور پھر ان چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے بعد ہم یہ بھی کھا لیا، پھر کھانا بھی کھا لیا اور پھر سحری بھی کر لی. تو وہ جو نفس نے قابو میں آنا تھا کم کھانے کی وجہ سے، وہ الٹا ہو جاتا ہے. ایک تو ہم یہاں غلطی کر جاتے ہیں. دوسری غلطی ہم یہ کر جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ نفس جو ہے وہ انرشیا پہ چلتی ہے. انرشیا سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ انرشیا وہ ہوتی ہے وہ فورس جو کہ کسی موشن کو رکنے سے روکتی ہے. مطلب جو ایک چیز چل رہی ہے اس کی ایک دم سے وہ رک نہیں جائے گی کیونکہ اس کی ایک اپنی سپیڈ ہے جو اس کو آگے پش کیے جا رہی ہے. اب نفس جو ہے وہ 30 شعبان تک یا 29 شعبان تک پورے جوش اور خروش سے چل رہا ہو تو پہلے رمضان کو وہ ایک دم سے فلپ نہیں ہو جائے گا. ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی غلطی کا سبب بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے جو میں نے بات جس سے شروع کی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے سے پہلے رجب کے مہینے کی عبادات اور عادات کو بہت ایمفسائز کیا گیا کہ ابھی سے ہم اپنے اوپر قابو ڈالنا شروع کریں گے تو ہمارا نفس ذرا رول بیک ہونا شروع ہوگا. ورنہ اگر ہم فرسٹ رمضان سے نفس کے اوپر پریشر ڈالنا شروع کریں گے تو پھر رب سمجھائے گا کہ میں چیز کیا ہوں. نفس اتنی جلدی قابو میں نہیں آتا، اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ محنت ابھی سے شروع کرنی ہوتی ہے.